اقبال اس بات پہ بھی روتے رہے کہ مسلمانوں نے من حیث الامہ قرآن کریم سے دوری اختیار کر رکھی ہے. کس طرح اقبال امت اور قرآن کے درمیان فاصلے کو دیکھ رہے ہیں؟ اقبال کے نزدیک تو امت کے زوال کا اصل سبب ہی قرآن سے دوری ہے. میں نے تو 5ویں جماعت کے طالب کی حیثیت سے اقبال کی نظم پڑھی تھی بانگ درا میں، جواب شکوہ. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. وہ شعر میرے تحت الشعور کی سب سے نچلی سطح جو ہے اس پر چپک کر رہ گیا اور اس نے میری زندگی کو خاص رخ پر ڈھالا ہے. تو بعد میں آ کے جب فارسی میں نے ان کی شاعری کے جو ہے کچھ مطالعہ کیا تو جس شاندار الفاظ میں کہا ہے، خار از مہجوری قرآن شدی شکوہ سنجے گردش دوران شدی، اے چو شبنم برزمی افتندئی در بغلداری کتاب زندئی. وہ کتاب زندہ، جیسے حضرت موسیٰ بھی تھوڑی دیر کے لیے خوف زدہ ہو گئے تھے کہ میرا جو معجزہ تھا کہ وہ میری لاٹھی جو ہے وہ سانپ بن جاتی تھی، تو یہ تو انہوں نے بھی کر کے دکھا دیا. تو پھر اوجزہ فی نفسہ ہی خیفت موسیٰ، موسیٰ کو خوف ہوا. اللہ نے کہا لا تخف، ڈالو ذرا اپنا عصا، اور وہ ہڑپ کر گیا سب کو. تو وہ عصائے موسیٰ جو ہے تمہاری بغل میں ہے. تو قرآن مجید کے داعی، میری زندگی کے لیے اگر کوئی لفظ آ سکتا ہے تو میں نے اپنی زندگی دعوت الی القرآن یا دعوت الی رجوع الی القرآن میں بسر کی ہے. اور اس کے لیے میں مرہون منت ہوں علامہ اقبال کا. اور میں اصل میں علامہ اقبال کو اس دور کا سب سے بڑا داعی قرآن سمجھتا ہوں. اے کہ می نازیب قرآن عظیم، در کجا در تا کجا در حجرہ باشی مقیم، در جہاں اسرار دینا فاش کن. آؤ نا میدان کے اندر، اللہ کے دین کے اسرار دنیا کے سامنے بیان کرو. آ کر جو ہے وہ شرع مصطفیٰ جو ہے، وہ جو ابلیس کہتا ہے کہ مجھے اندیشہ ہے ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں. اور وہ شرع پیغمبر کیا ہے؟ الحذر، آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر. ابلیس کہہ رہا ہے، ابلیس کی وجہ سے شورا میں پال کہہ رہے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ الحذر، آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر. حافظ ناموس زن، یہ معاشرتی نظام اسلام کا. مرد آفری، مرد آزما، مرد آفری. اور موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نہ کوئی فغفور و خاقہ، نہ گدائے رہنشی. کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، وہ نمو کو مال و دولت کا بناتا ہے امی. اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین. آپ صرف سود کی بات کر رہے ہیں، میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ علماء کرام کی عظیم اکثریت جس شے کو جائز حلال کیے بیٹھی ہوئی ہے، اقبال اس کو بھی حرام کہتے تھے. مزارعت حرام ہے، یہ زمین کا سود ہے. اور وہ کہتے ہیں خدا عام مل تیرا سروری داد کہ تقدیرش بدستے بخیش بنوشت، باں قوم سرو کارے ندارت کہ دہقانش بدائے دیگرہ کشت. یہ دہقان جو ہے کھیتی چلا رہا ہے، جو ہے ہل چلا رہا ہے، اور یہ کس کے لیے؟ لائنس شیئر آئے گا اور جاگیردار کا جو نمائندہ آ کر لے جائے گا. یہ جو ہے وہ جو کہا ہے کہ خواجہ از خون رگے مزدور سازد لال ناب، یہ سرمایہ داروں نے مزدوروں کے رگوں کے خون سے، سرخ خون سے وہ شراب خون کشید کی ہے، شراب جو خون کے رنگ کی ہے، جو شام کو یہ بیٹھ کر پیتا ہے کلب کے اندر. اور از جفائے دہ خدایاں کشت دہقانہ خراب، انقلاب انقلاب انقلاب. یہ اصل میں اقبال جو ہے کہ انقلاب کا داعی تھا. اور انقلاب کا جو پروسیس بھی بیان کیا اس نے، جو میں نے 2 مصروں میں آپ کو بتایا کہ بانشہ درویشی در ساز و دمادم زن جو بختہ شوی خدرا بر سلطنت جم سن. بالکل درست ہے. شکایت کیا ہے انہیں مسلمانوں سے؟ اب میں شکایت آپ کو بتاتا ہوں. جی. بائے آتش ترا کارے جونی نیست کہ از یاسین او آسان بمیری. اے مسلمان، تو نے اس قرآن کو آسان موت کا نسخہ بنا لیا ہے. یہ تو نسخہ ہے تسخیر کائنات کا تمہیں دیا گیا تھا، اور یہ نسخہ تم نے بنا لیا آسان موت کا. اچھا، صوفی سے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ صوفی پشمینہ پروش و حال مست، از شراب نغمہ قوال مست، آتش از شعر عراقی در دلش، در نمی سعادت و قرآن محفلش. حافظ کا شعر ہو، عراقی کا شعر ہو، آگ لگ جائے گی، حال آ جائے گا، ناچنا شروع کر دیں گے. قرآن سے انہیں سروکاری نہیں. اور دوسری طرف واعظ عام مولوی، واعظ دستاں زنو افسانہ بند، مانیے او پست و حرف او بلند، از خطیب و دلمی گفتار اوست، بعض ضعیف و شاذ و مرسل کار اوست. ضعیف حدیث شاذ مرسل، اس کی بنا پر قصے کہانی آواز کہا جا رہا ہے، حالانکہ سب سے بڑا آواز قرآن تھا. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. یہ قرآن. صوفی واعظ نہیں، مجاہد درکار ہے اقبال کو. ہے جاوید اقبال صاحب،
مجاہد کے تعلق سے کیا اقبال کی نگاہ کیا کہتی ہے؟ میں اس کے متعلق تو یہی عرض کروں گا کہ حضرت علامہ ہمیشہ گو وہ خود کہہ لیجئے سر بجیب رہے صاحب فکر تھے، لیکن کوشش ان کی یہی تھی کہ مسلمان جو ہیں وہ صاحب عمل ہوں. تو یہ عمل اور فکر کی کشمکش تو جاری رہی، اور اس نقطہ نگاہ سے آپ خود اتنے کہہ لیجئے طبیعت ان کی اس طرح تھی کہ خون بہتا دیکھ نہیں سکتے تھے، لیکن مجھے حکم تھا کہ جب بھی بقرعید کے دن بکرے ذبح کیے جائیں تو میں وہاں پہ موجود رہوں. تو تاکہ دل مضبوط ہو. جو خود نہیں کر سکتے تھے وہ دوسروں سے چاہتے تھے. نہیں کرتے تھے ہاتھ سے؟ نہیں جی، سوال ہی نہیں پیدا. تو خون بہتا دیکھ نہیں سکتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے. اچھا، ایک طرف یہ عالم تھا، لیکن وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ خصوصیت مجھ میں سرایت کر جائے. تو اسی نقطہ نگاہ سے جو بھی ان کی شاعری ہے وہ شاید ہم سب کے لیے ہے، گو پرہیپس ان کے اپنے لیے وہ اس کے حال نہیں تھے. جو کمزوریاں بڑھ کر آپ کے لیے تھی. وہ جاوید نامہ صرف آپ کے لیے نہیں، وہ تو یہ سارے نوجوانوں کے لیے نا جی. جی ہاں. اچھا، ڈاکٹر صاحب نے بہت ساری باتیں کی، اور پھر انسان کا عروج، بلکہ علامہ اقبال جو فرماتے ہیں نا کہ عروج آدم خاکی سے انجم سے میں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. اقبال خطبات میں بیان کرتے کرتے یہاں پہنچ جاتے ہیں کہ انسان خدا کا کو ورکر ہے، انسان اور خدا ہمکار ہیں. وہ اس طرح ہے، یہ جو اس پر بہت سے اعتراض ہیں. اسی کی سبب بعض علماء ہمارے سمجھتے ہیں کہ جو ریکنسٹرکشن لیکچرز ہیں خطبات اقبال، یہ دراصل کفریات ہیں. اور ایک سیمینار جو ابھی ریاض میں ہوا ہے 1985 یا 86 میں، اس میں تو باقاعدہ یہ ریزولوشن پاس کی گئی کہ اس کو کوئی مسلمان اس کتاب کو نہ پڑھے. یہ ریزولوشن گو سوڈان کے کسی عالم نے پیش کی تھی. مجھے نہیں پتا کہ آج کل اس کی کیا صورت ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ان لیکچرز میں جو حضرت علامہ یہ خودی کے ہی سلسلے میں جو نکات نکالتے ہیں، ان میں یہ فرماتے ہیں کہ ایک پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس وقت انسان کو کریٹ کیا گیا، آدم کو، تو فرشتوں نے یہ بات اٹھائی تھی کہ جی ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور یہ تو فساد کا باعث بن سکتا ہے. تو خداوند تعالیٰ نے انہیں کہا تھا کہ نہیں، تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں، اور پھر اس کو نام بتائے، سکھائے. پھر اس کے بعد اپنی روح پھونک دی. تو پھر قرآن مجید میں یہ بھی ارشاد اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم بیکار شے کی طرح ہمیں پھینک دیں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان سے اللہ تعالیٰ کی کیا توقعات ہیں. اسی ضمن میں حضرت علامہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان میں انیشیٹو ہو تو وہ اس سٹیج پر پہنچ سکتا ہے جبکہ خدا کا ہمکار بھی بن سکے، بشرطے کہ اس میں یہ انیشیٹو ہو، کیونکہ خدا نے تو اس کو بیکار شے سمجھ کے پھینک نہیں دینا، اور اس سے تو بہت ساری اور توقعات ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہی بات، یہ جو بات علامہ اقبال نے فرمائی اور جس کی تفہیم جاوید اقبال صاحب بیان فرما رہے ہیں، خدا کا ہمکار، کو ورکر، جو خود بات میں لکھا ہوا ہے، قرآن کریم سے کیا اس کی تائید ہمیں مل رہی ہے؟ اصل میں پہلی بات تو یہ کہ اقبال جو کہتے ہیں کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ. قرآن مجید میں کہا گیا کہ اے محمد، آپ نے جو یہ کنکریاں مٹھی بھر کر پھینکی تھی، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، یقیناً، اور فلم تقتلوہم، اے مسلمانوں تم یہ نہ سمجھنا کہ تم نے انہیں قتل کیا، ہم نے لیکن اللہ قتلہم. اچھا، میں تو اس سے آگے کی بات کر رہا ہوں، حدیث نبوی صحیح بخاری کی، جس میں یہاں تک آتا ہے کہ اللہ کہتا ہے میں اپنے بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. میں اپنے بندے کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. میں اپنے بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. میں اپنے بندے کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. تو واقعہ یہ ہے کہ یہ قرب جو ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ کی ہستی کے ساتھ، یہ روح جو ہے، چونکہ دو جگہ قرآن مجید میں اس روح کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی طرح منسوب کیا ہے، سورہ حجر میں بھی اور سورہ صاد میں بھی، کہ فرشتوں سے کہہ دیا تھا آدم کی تخلیق سے قبل، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي اپنی روح فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. تو جب میں اس کو بالکل بنا کر تیار کر دوں، نوک پلک سوار دوں، درست کر دوں، اور اپنی روح میں سے اس پہ پھونک دوں، تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں. بالکل. یہ روح ربانی جو انسان کے اندر ہے، یہ ہے وہ امانت جس کو دنیا نہیں جانتی، کہ ہم نے آسمانوں اور زمین پر پیش کی اور اس